السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ دوستو آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دنیا کے اندر غربت سے بچاؤ کے لیے، غربت سے حفاظت کے لیے، مالدار ہونے کے لیے اور رزق حلال میں برکتوں کے لیے 3 مجرب، پاورفل اور آسان وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو یہ تینوں وظائف میرے ان دوست احباب کے لیے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مجھے فقر و فاقے سے محفوظ فرمائے، غربت سے محفوظ فرمائے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے اپنے سوا، اور اسی طرح مجھے غربت سے نجات عطا فرما کر مال و دولت عطا فرمائے، میرے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اگر رزق حلال کے ذرائع نہیں ہیں تو میرے لیے رزق حلال کی راہیں کھول دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان وظائف کی یہ بھی برکتیں ہیں کہ قبر میں وحشت اور حشر میں گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہیں گے میرے رب کے فضل و کرم سے۔ تو بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے باامید ہو کر آج جو ہم 3 وظائف آپ کو بتائیں گے، آپ نے ان تینوں وظائف کو کر لینا ہے۔ تو آئیے دوستو بلا تاخیر اپنے آج کے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ وظیفہ جان لیتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غربت سے نجات عطا فرما کر مجھے مالدار بنا دے، مجھے مال و دولت عطا فرمائے، تو اس شخص کو چاہیے روزانہ آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے جب تک آپ کی یہ پریشانیاں ختم نہ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو سن لیتے ہیں جس اسم مبارکہ کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو اسم مبارکہ یہ ہے یا مالکو۔ اس اسم مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں، یا مالکو، یا مالکو۔ تو دوستو اس اسم مبارکہ کو ہم نے روزانہ 90 مرتبہ 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم نے اس اسم مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے تو اول و آخر کم از کم ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی اکثر بلکہ زیادہ تر ویڈیوز میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک آپ کو صحیح آتا ہے، جس میں آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، وہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارے پہلے وظیفے کا پورا طریقہ کار ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ چکی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا یا آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس موجود ہے، آپ آ جائیں کامنٹ باکس میں، ہم سے پوچھیں، ہماری ٹیم انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرے گی۔ تو آئیے اب اپنے آج کے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے ان دوست احباب کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں فقر و فاقے سے نجات عطا فرمائے، یعنی اس وظیفے کی بھی وہی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غربت سے نجات عطا فرما کر مالدار بنا دے گا، ہمیں مال و دولت عطا فرمائے گا، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں جس کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو اسم مبارکہ یہ ہے الوہاب۔ اس اسم مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، الوہاب، الوہاب۔ تو دوستو فقر و فاقے سے نجات کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے ہم نے اس اسم مبارکہ کو یعنی الوہاب کو چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں، جی ہاں چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چاشت کی نماز کیا ہوتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار ہم نے ویڈیو کی صورت میں آپ کے اپنے چینل نالج پاور پر اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو بالکل توجہ کے ساتھ دیکھ لینا ہے، اس میں اشراق کا بھی پورا طریقہ کار موجود ہے، چاشت کا بھی پورا طریقہ کار موجود ہے۔ تو ویڈیو کا جو لنک ہے یعنی نماز اشراق اور نماز چاشت کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔
تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا ہے کہ نماز چاشت کب ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کریں تو جب آپ آخری سجدے میں پہنچیں گے تو سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے اس اسم مبارکہ الوہاب کو 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بس اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اپنی چاشت کی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقر و فاقے سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اب اگر بات کی جائے ہم نے کب تک اس عمل کو کرنا ہے، تو جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جب تک ہماری پریشانیاں مال و دولت کے حوالے سے ختم نہیں ہو جاتی تو ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے، اور کوشش کریں اپنی عادت میں شامل کر لیں، اس وظیفے کو پوری زندگی کرتے رہیں، کیونکہ اس کا نقصان تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا جب ہم ورد کریں گے تو ہمیں اس پر بھی نیکیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے دوستو اب اپنے آج کے آخری اور تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ثواب کی نیت کر لیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی ان وظائف کو، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ ممکن ہے ہمارے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کی بھی مالی پریشانی دور ہو جائے تو ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو تیسرے وظیفے کے اندر ہم نے جو کلمات پڑھنے ہیں، سب سے پہلے اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ان کلمات کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دوستو ان کلمات کی بہت زیادہ برکات ہیں، ان کلمات کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں فاقے سے بھی محفوظ فرمائے گا، غربت سے محفوظ فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر میں وحشت اور حشر میں گھبراہٹ سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو اب اس کا طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کب کب ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ تو ہم نے صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے، ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ آپ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھیں، اور جب بھی آپ نے صبح شام ان کلمات کو، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر کم از کم ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو صبح شام کی تعریف بھی بتاتا چلوں، کیونکہ ہمیں صبح شام کا پتہ نہیں ہوتا، ہم وظائف یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں صبح شام کی تعریف۔ تو نالج پاور اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر صبح شام کی تعریف بتا چکا ہے، تو دوبارہ سن لیتے ہیں کیونکہ ہمیں نئے دوست احباب بھی سن رہے ہوں گے۔ تو صبح کہتے ہیں آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یہ کہلاتا ہے صبح کا وقت، ٹھیک ہے، آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ اور جو شام کی تعریف ہے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہ ہے شام۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جو بھی وظیفہ ہو، جب آپ کہیں پر بھی دیکھیں کوشش کیا کریں اوتھینٹک وظائف ہی کیا کریں۔ تو بہرحال جہاں پر بھی آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اس وظیفے کو صبح شام کرنا ہے، تو جو صبح شام کی تعریف آپ کو بتائی ہے آپ نے اسی ٹائم میں اس وظیفے کو کرنا ہے، تب ہی آپ اس وظیفے کی برکات حاصل کر سکیں گے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارے آج کے تینوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر واقعی اچھے لگے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کیجئے گا کہ ہمارے آج کے وظائف آپ کو کیسے لگے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اب
فری آن لائن استخارہ موبائل اپلیکیشن کی مدد سے گھر بیٹھے اپنا استخارہ کروائیں۔ تو ابھی اوپن کریں پلے اسٹور، سرچ کریں آن لائن استخارہ، اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور اس فری سروس سے فائدہ اٹھائیں۔